اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت چلتا تو میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں عظیم شخصیت ہیں۔ آپ خلیفہ دوم، آپ اسلام لانے میں 40ویں نمبر پر ہیں۔ آپ نے جب اسلام لایا تو اس وقت مسلمان دار ارقم میں عبادات بھی کرتے تھے اور اپنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایمان لانے کے بعد پہلے دن ہی مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں لایا اور وہاں کھلم کھلا اللہ کی عبادت کی، نماز ادا کی۔ آپ کی ہجرت بھی اسی طرح جرأت مندانہ اور اعلانیہ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی آئے اگر چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو، اس کے بچے یتیم ہو، تو عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں ابوبکر اور عمر ہمیشہ ارشاد فرماتے رہے، اور یہی ارشاد فرمایا کہ زمین پر میرے دو وزیر ہیں، وہ ابوبکر اور عمر ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر یہی دونوں شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت تھے، جنہوں نے ایک عظیم اپنا دور خلافت گزارا اور اس میں تاریخ اسلام کو، اسلامی سلطنت کو، اسلامی خلافت کو نئے اصولوں پر استوار فرمایا۔ آپ کی وضع کردہ اصول آج بھی ایک کامیاب حکومت کے لیے بنیادیں رکھتی ہیں، وہ اساس رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا استعارہ ہے کہ آپ کی سیرت اور کردار کو نکالنے کے بعد عدل و انصاف کا موضوع اس میں تشنگی رہ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری تھے، آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا تھا، اور قرآن پاک کی کئی آیات جن میں پردہ کی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیران بدر کے حوالے سے مشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے جو گفتگو ہے، یہ ساری کی ساری، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، قرآن پاک کی وحی اس کی تائید میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری موت اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں ہو۔ اللہ تعالیٰ